اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے اور آپ کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی فضیلت اور اہمیت، آج دوستو یہ ٹاپک ہے۔ اگر آپ نے پیارے دوستو میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، یہ دنیا دارالعمل ہے۔ موت اور مرنے سے پہلے تک جو کچھ ہم کرتے ہیں، اچھا یا برا، اس کی جزا یا سزا ضرور ملے گی۔ ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے اچھائی کی یا ریت کے ذرے کے برابر کسی کے ساتھ زیادتی کی تو سب کچھ اللہ کے پاس ہمارے کیے ہوئے کاموں کی جزا اور سزا موجود ہے۔ مرنے سے پہلے سب کچھ ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے اور بروز قیامت ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہمیں دکھایا جائے گا اللہ کے پیارے لوگ، اللہ کے پسندیدہ لوگ، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، جو اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت سے ہر وقت اپنی زبانوں کو تر و تازہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کے اعمال کا بڑا عظیم اجر ہے۔ جب کسی انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے، ادھر موت کا جھٹکا لگتا ہے، ادھر غسل دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید غسل کے دوران اس میت کے کفن میں چھپ جاتا ہے۔ جب قبرستان میں لے جایا جاتا ہے، قرآن پاک ساتھ ہوتا ہے۔ جنازہ پڑھاتے ہوئے قرآن ساتھ ہوتا ہے۔ جب قبر میں اتارتے ہیں تو قرآن پاک ساتھ ہوتا ہے۔ جب اوپر تخت رکھ کے مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو قرآن اس کے سینے سے نکل کر اس کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ منکر نکیر قبر کے اندر آتے ہیں تو قرآن کہتا ہے خبردار، حساب نہ لینا، اس کے ساتھ میں آیا ہوں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے حکم سے آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے 2 منٹ ٹھہرو، جب تک میں آ کر ہاں نہ کہوں اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے رو دیے، فرمایا قرآن اللہ کے دربار میں جا کر گڑ گڑانے لگتا ہے، کہتا اللہ تیرا مہمان آج ہی قبرستان میں آیا ہے، فرشتے اسے ڈرا رہے ہیں، اے اللہ اپنے فرشتوں کو واپس بلا لے۔ میں گواہی دیتا ہوں مجھے پڑھا کرتا تھا، اللہ فرماتا ٹھیک ہے۔ جب یہ قرآن قبر کے اندر واپس آ جاتا ہے، میت سکون سے لیٹی ہوتی ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے کوئی نہیں، قرآن میت کو آواز دیتا ہے میں تیرے سے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہوا، مجھے صحیح صحیح بتا تجھے کس نے ستایا تو نہیں، مجھے صحیح صحیح بتا تجھے کسی نے ستایا تو نہیں، کوئی کیڑا تو نہیں آیا، کوئی بچھو سانپ تو نہیں آیا۔ کہتا ہے وعدہ کر کے آیا ہوں، تو یاری میرے ساتھ لگا کے آیا ہے، تجھے کوئی نہیں ستائے گا۔ قرآن میت کو کہتا ہے میں تیرے سے دور جا رہا ہوں، ملاقات کے لیے روزانہ آتا رہوں گا، جا رہا ہوں۔ میت کو کہتا ہے ذرا آنکھیں کھول کے ذرا آسمان کی طرف دیکھ، قبر کی چھت کی طرف دیکھ۔ میت دیکھتی ہے 1000 فرشتہ 4 چیزیں اس کی قبر میں لے کے اترتے ہیں، جنت کی اوڑھنی، جنت کا بچھونا، نور قندیل لے کر اترتا ہے، یاسمین پھول لے کے اترتا ہے۔ فرشتے قبر کے اندر اس کے وجود کو اٹھاتے ہیں، جنت کا گدا بچھاتے ہیں، اور پھر دائیں بائیں سے اتنے سوراخوں سے جنت کی ہوا کیسے چلتی ہے، پھر اس کے پیروں کی طرف جنت کا کمبل رکھ دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے ہم تو تیرے سے جا رہے ہیں، اگر سردی لگے تو کمبل اوڑھ لینا۔ پیارے ناظرین، اس کے سینے پر ایک پھول رکھ دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اگر ماں باپ بہن بھائی یاد آئیں تو سکھ پھول کی خوشبو کو سونگھ لینا، تو اس کی خوشبو میں مست ہو جائے گا۔ جب جانے لگے
جب جانے لگیں گے کہا اندھیرے کا کیا بنے گا، فرشتے نور قندیل قبر میں جلاتے ہیں، کہاں قیامت آئے گی، اس کی نہ گیس ختم ہوگی نہ تیل ختم ہوگا، قیامت تک یہ جلتا رہے گا۔ جب قرآن پاک اس کی قبر سے جاتا ہے کہتا ہے بے فکر ہو جا، اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، قیامت کی صبح تک تجھے اٹھانے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے پھر قرآن پاک روزانہ میت کے گھر میں آتا ہے، اگر بیوی نے برقع اوڑھ لیا، بچے مدرسے میں داخل ہو گئے، بیٹے نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، تو یہ اللہ کا قرآن میت کو جا کر خوشخبری سناتا ہے اور کہتا ہے تیری اولاد سنبھل گئی، تجھے مبارک ہو، تو لیٹا رہے، کھاتا تیرا کھلا رہے گا۔ فرمایا اگر اولاد بگڑ گئی، بیوی کے سر سے دوپٹہ اتر گیا۔ قرآن ایسی خبریں جا کر میت کو نہیں بتاتا، اس کا دل دکھے گا۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا گھر کی بے برکتی کو دیکھ کر قرآن پاک گھر والوں کے لیے روزانہ دعا کرتا ہے۔ اولاد بے وفا، مال بے وفا، کاروبار بے وفا، خاندان بے وفا، اور لوگوں تمہیں کس نے کہہ دیا خدا کا قرآن بے وفا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ جیسے زمین پہ بیت اللہ ہے، ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے، اس بیت اللہ کا فرشتہ طواف کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب جبرائیل مجھے بیت المعمور کے پاس لے گئے تو وہاں میں نے ایک بزرگ کو بیٹھے دیکھا، گھنی داڑھی والے تھے اور وہ یوں جھوم رہے تھے جیسے چھوٹے بچے قرآن پاک پڑھتے ہوئے دائیں بائیں جھومتے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کہا قرآن تو میرے اوپر نازل ہوا، پڑھ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے ہیں۔ پوچھا یہ بچے کون ہیں جن کو یہ قرآن پاک پڑھا رہے ہیں؟ فرمایا نبیوں کی اولادیں، یوسف علیہ السلام کی اولادیں، نوح علیہ السلام کی اولادیں۔ فرمایا بچہ قرآن پڑھنے گیا، 10 پارے ختم ہو گئے، پڑھتا پڑھتا فوت ہو گیا۔ اس کا باپ کہتا ہے کاش قرآن پاک کا حافظ بن جاتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جا کر اس کے باپ کو مبارکباد دینا جو قرآن ادھورا چھوڑ کے آیا۔ ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں قرآن کا حافظ بنا رہے ہیں۔ قیامت کے دن عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا کہاں ہیں لوگ قرآن والے؟ فرشتوں کو اعلان ہوگا او میرے فرشتوں جاؤ قرآن والوں کو تلاش کر کے لاؤ۔ پروردگار عالم کے حکم پہ فرشتے قدم اٹھائیں گے، فرشتے مڑ مڑ کے دیکھیں گے کیا ہوا؟ یا اللہ قرآن والوں کو تلاش کر کے لائیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ یا اللہ کون سا ٹائٹل، کون سی انہیں شیلڈ ملی؟ یا اللہ کون سا حصہ نور کا ان کا چمک رہا؟ یا اللہ ماتھا چمک رہا، ہاتھ پیر چمک رہے ہیں؟ یا اللہ جس سینے میں قرآن تھا وہ چمک رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امتیں کھڑی ہیں، الہی تیرے قرآن والے کہاں ہیں؟ سنو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، او فرشتو میدان حشر میں جتنے مرد اور بوڑھے بچے کھڑے ہیں ہر ایک کے منہ کو سونگھتے رہو، جس کے منہ سے عنبر کی خوشبو آ رہی ہے وہی میرا قرآن والا ہے۔ حدیث شریف میں ہے قرآن جب قیامت کے دن یہ امتی اللہ کا بندہ خدا کے دربار میں منہ لٹکا کے آئے گا، اس کے دونوں طرف بادل کے ٹکڑے چلتے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے شرمندہ کیوں ہیں؟ جب سر اٹھا کر دیکھے گا ان بادلوں کے ٹکڑوں میں سے نور برسنے لگ جائے، جب چھم چھم اس کے چہرے پہ گرے گا پریشانی ختم ہو جائے گی، دل پہ گرے گا ختم ہوگی، کہے گا اللہ بھائی کی شکل نہیں، یار کی شکل نہیں، دوست کی شکل نہیں، کون ہے؟ اللہ فرمائیں گے ایک طرف سورۃ بقرہ ہے، دوسری طرف سورہ آل عمران، یاد کر رمضان المبارک میں تو نے ختم کیا تھا،
تو نے ایک مرتبہ تلاوت کی، انہوں نے بھی وعدہ کر لیا تھا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا ہم سایہ کر کے تیرے سر کے اوپر آ جائیں گے، بھلا جس کے سر پہ قرآن کا سایہ خدا انہیں جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے۔ فرمایا او لوگو رات کو عشاء کی نماز اس کے بعد سورۃ الملک پڑھ لیا کرو۔ فرمایا جیسے قبر میں جاتا ہے سورۃ ملک 2 پروں کے اندر لپیٹ لیتی ہے، فرشتوں سے کہتی ہے نہ سوال کرنا، مجھے پڑھا کرتا تھا، میں ضامن ہوں۔ فرمایا او لوگو صبح سورۃ یاسین پڑھ لو، اللہ کہتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے 3 وقت کھاؤ گے دوں گا، 4 وقت مانگو گے دوں گا، 5 وقت مانگو گے دوں گا۔ جو سورۃ یاسین سے دن کی ابتدا کرے گا موت تو آئے گی، اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مغرب کے بعد سورہ واقعہ روزانہ پڑھے گا موت تو اس کے گھر میں آئے گی، رزق کی کمی کبھی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے اور اس کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرمایا اور قبر کی وحشت سے اللہ پاک بچائے۔ قرآن اور اللہ کی مدد ہماری شامل حال ہو، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت اور برکتیں آپ اپنے عزیز و اقارب دوستوں، گھر والوں اور سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں تاکہ دنیا کے کونے کونے تک قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت اور برکتیں پہنچ سکیں اور ہر مسلمان اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے اور اس کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کرنا تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو۔